کل میں نے چلا جانا لیکن بے شمار کام ہے ایسے، لیکن خدا کی قسم کوئی کام نہیں اس نے کیا، اس نے کوئی کام نہیں کیا یاد۔ اور ختم شریف نے موقع پر انہوں نے کہا آج ایک محفل ہی ہے، اوپر چمک رہا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا محمد اگر تم سچے ہو یہ کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، وہ دیکھو آسمان پہ چاند بندے کا دل حرکت کر رہا ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے، دماغ کام کر رہا ہو تو بندہ سمجھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم چیورز، میں تو میزبان شفاقت حسین اور ساتھ رکھنا پہ ہمارا فیملی یوٹیوب چینل بلو ٹی وی میں یہ امید ہی کہ سو خیر و فیضان لسو خوش پاش ہسو اور اللہ تعالیٰ نے حفظ و ایمان چسو۔ جیورز اج میں اپنے ہی گرہ نے اندر موجود ہاں۔ اج ساڑے گرہ نے اندر ملک واحد صاحب انہوں نے زوجہ محترمہ فوت ہوئی گئے سے تو انہوں کی اج 35 دن ہوئی گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اج 35 نا ختم شریف آ اور ختم شریف نے موقع پر انہوں نے کہا آج ایک محفل ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس محفل ملک واحد اور مکی انوائٹ کیا تھا کہ تساں حصو تو اس محفل پاک نے تساں ویڈیو مکمل بنانی ہے۔ تو فی الحال میں جائی رہے ہیں انہوں نے کہا محفل پر ختم شریف نے موقع پر جڑی محفل رکھی نے تو جائی رہے ہیں، تو وہ ویڈیو بنائی تساں نے نظر کرساں۔ ویڈیو سا مکمل تکنی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں ہمارا فیملی یوٹیوب چینل بلو ٹی وی کی سبسکرائب نہیں کیتا وہ ہمارے چینل کی سبسکرائب کریں گے، سو کتنے بٹن ضرور پریس کر سو تاکہ جیڑی آنے والی ویڈیو سی اسی نوٹیفیکیشن تساں تک بآسانی پہنچ جاسی۔ یہ
پڑھیے لا الہ اسی طرح جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے تو عوام بیٹھی ہے، جناب خطاب فرما رہے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام خطاب فرماتے ہوئے آپ نے نگاہ اٹھائی تو پنڈال میں سے بندہ گزر رہا تھا، سامنے سے بندہ گزر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے پنڈال میں بیٹھنے والوں، اس خوبصورت محفل میں آنے والوں، اس مجمع میں آنے والوں، یاد رکھ لو یہ بندہ جو سامنے سے گزر رہا ہے، کل اس نے اسی وقت اسی کا نماز جنازہ اٹھایا جائے گا۔ آپ کا کہنا تھا، آپ کا بیان کرنا تھا، کیونکہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ رب کا حکم تھا تو رب کے نبی نے اعلان فرما دیا۔ جب آپ نے اعلان فرمایا اسی پنڈال کے اندر اس بندے کا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے سنا تو یہ اسے بات دل کے اندر اتر گئی، اسے افسوس ہو گیا کہ آج یہ میرا دوست چل پھر رہا ہے، میرے ساتھ اس کی رفاقت گزر رہی ہے، صبح و شام کی ہماری چال پل اگٹھی ہے، لیکن کل یہ دنیا سے چلا جائے گا، کیوں نہ اسے پیغام بھی دے دوں، اسے معافی بھی مانگ لوں۔ لوگوں یاد رکھ لو یہ اچانک جو موت ہوتی ہے نا یہ بھی بڑی باکمال ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رضا کی خاطر جو ہوتی ہے وہ سب سے باکمال ہوتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کی رضا لے کر، اللہ کا خوف لے کر جو دنیا کو چھوڑتا ہے، نہ اسے دنیا کا خوف ہے، نہ اسے قبر کا خوف ہے، نہ اسے حشر کا خوف ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کا خوف رکھ کر دنیا کو چھوڑو، اللہ کا خوف رکھ کر دنیا گزارو۔ اے بندے ایسے زندگی گزارنے والے تو رب ذوالجلال کی قسم جب دنیا چھوڑے گا، ان المتقین فی مقام امین، خالق تجھے امن والا جنت کے اندر مقام عطا فرمائے گا۔ جب بندے کا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل یہ بندہ جو اوجل بیٹھی ہے سامنے آ جائے، بہتر نہیں پیر صاحب کے سامنے آ جائے، سامنے آ جائے ایسا ماشاءاللہ آپ ہر محفل میں سبحان اللہ کہتے ہو، آپ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ بندہ جو گزرنے والا ہے یہ کل دنیا سے چلا جائے گا۔ کس نے فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کا دوست بیٹھا تھا، اس کو بڑا اس چیز کا دکھ ہوا، اسے جا کر باہر سے ساری بات کیا سنائی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا کہ کل تو نے اس وقت تیری نماز جنازہ ہو۔ اسے اندر میں تھوڑا سا دکھ محسوس ہوا کہ کل میں نے چلا جانا، لیکن بے شمار کام ہے ایسے، لیکن خدا کی قسم کوئی کام نہیں اس نے کیا، اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ یاد رکھنا اس نے ایسا کیا، یہ چھوٹے چھوٹے جو درویش بیٹھے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں پیر صاحب کی موجودگی میں، خدا کی قسم ایک لقمہ اگر کھا کر چلے گئے، میرے لجپال نبی نے فرمایا ایک لقمہ دینے والا اللہ کی رضا کی خاطر رب اس لقمے کو اتنا قبول فرماتا ہے، لقمہ دینے والوں کو بھی جنت عطا۔ خدا کی قسم لقمہ دینے والے کو اللہ جنت کی بشارت دیتا ہے، لقمہ پکانے والوں کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہے، لقمے کو تقسیم کرنے والے کو بھی اللہ جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ اس نے سوچا میں نے سارے کام جو بقایا رہنے ہیں، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، رشتہ دار ہیں، رفقا ہیں، ساروں کو ایک طرف کیا، اپنے گھر چلا گیا، گھر چلا گیا۔ گھر میں جتنا سامان تھا دنیا کا سارا لوٹا کر گلی میں رکھ دیا، سارا گٹھا کر کے گلی میں رکھ دیا، اعلان کر دیا ہے کوئی مسافر، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی یتیم، ہے کوئی مسکین، دوستو ان لوگوں کی خدمت کرنے والوں اللہ کی رضا اس میں اگر ہو تو بندے کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سارے آئے، کسی نے کتنا سامان اٹھایا، کسی نے کتنا سامان اٹھایا، ایک یتیم کی گلی میں چلتا ہوا آ گیا، نہ جانے کتنے دنوں کا بھوکا تھا، اس کا باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، ایک ماں تھی وہ کتنی خدمت کر سکتی ہے، چلتا ہوا گلی میں آیا، جب اسے سامان ملا کھانے کا، اسے سامان اٹھایا کھانے والا، خدا کی قسم جب سامان
گرامی قدر احباب، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہا اے انسانو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور روشن نور جو ہے وہ تمہاری طرف بھیجا گیا۔ گرامی قدر احباب، حضور کے ذکر کی محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں 1,24,000 کم و پیش پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ہر پیغمبر کو میرے رب نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، بڑے مقام عطا فرمائے ہیں۔ علامہ قسطلانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ترازو رکھا جائے اور ایک ترازو کے پلڑے میں 7 زمینوں کو رکھا جائے اور اسی پلڑے میں 7 آسمانوں کو رکھا جائے، اسی پلڑے میں دوزخ اور جنت کو رکھا جائے، اسی پلڑے میں ہر چیز کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں فقط میرے تیرے لجپال نبی کو رکھا جائے تو پلڑا میرے تیرے لجپال نبی والا باری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ فرماؤ ذرا محبت کے ساتھ سارے بندے۔ اللہ نے اس کائنات میں بے شمار پیغمبر، کسی کو 1 معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 5، کسی کو 9۔ اللہ نے اپنے پیارے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ ان 9 معجزوں سے ایک معجزہ ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے۔ اب وہ عصا آپ اگر دریا کے بیچ میں مارتے ہیں تو دریا راستہ بنا دیتا ہے۔ اب وہی آپ کو جب آرام کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ عصا آپ اپنے سر کے نیچے رکھتے ہیں تو وہ تکیہ یعنی سرہانہ بن جاتا ہے۔ آپ یعنی جب آپ کو لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی عصا کلہاڑا بن جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو یہ بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس قوم آئی، کہنے لگی آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے کہا وہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی جو چٹان ہے، آپ نے اشارہ کیا، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے، اندر سے اونٹنی کا بچہ نکلا۔ آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو میرے رب نے بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ ان معجزوں سے ایسے معجزے بھی ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اندر نبینہ آتا ہے تو آپ پھونک مارتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار آتا ہے آپ دم کرتے ہیں تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ آؤ میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے پیارے محبوب میرے تیرے لجپال نبی میلاد والے آقا کو 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 1000 نہیں، علامہ قسطلانی لکھتے ہیں اپنی تحقیق اور آخر میں فرماتے ہیں یہ میری تحقیق ہے لیکن میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے آج تک تاریخ اس بات سے قاصر رہی کہ تاریخ میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو گن سکے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو گن سکے۔ آج تک تاریخ میں کوئی ایسا مورخ پیدا نہیں ہوا جو میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو ترازو میں توڑ سکے۔ آؤ میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مکے کی سرزمین ہے، 4 بڑے منافق، ایک کا نام ابو لہب، ایک کا نام ابو جہل، ایک کا نام عتبہ، ایک کا نام شیبہ، ایک حجرے کے اندر بیٹھ کر میرے تیرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، کہنے لگے کوئی ایسا سبب پیدا کرو، کوئی ایسا اہتمام کرو، مکے کی
सरजमीन पे मोहम्मद की वो शान है, जिसे मोहम्मद देखता है वो भी मोहम्मद का हो जाता है, और जो मोहम्मद को देखता है वो भी उसी का हो जाता है। जो मोहम्मद को देखता है वो भी मोहम्मद का, जिसे मोहम्मद देखता है वो भी मोहम्मद का। अबू जाल कहने लगा, यमन का एक मेरा दोस्त है, मेरा बड़ा एहतराम करता है, मेरी बड़ी इज्जत करता है, मैं उसकी तरफ खत लिखता हूँ, उसकी तरफ पैगाम भेजता हूँ। अबू जाल ने यमन के हबीब यमनी की तरफ पैगाम भेजा, कहा मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मक्के में आ जा। यमन से चला हबीब यमनी मक्के में आया अबू जाल के पास। अबू जाल कहने लगा, हबीब यमनी मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, रिश्ते में तो वो मेरा भतीजा लगता है, मेरा उससे रिश्ता है, लेकिन उसके पास पता नहीं कौन सी मगलतीस मौजूद है, कौन सी ऐसी चीज मौजूद है, जिस गली से गुजरता है सारे लोग उसी के हो जाते हैं, सारे लोग उसी के हो जाते हैं। हबीब यमनी कहने लगा, वो करता क्या है? अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शेबा कहने लगे वो जादूगर है, मेरी तरफ तो जो सारे कहने लगे वो जादूगर है, जादू करता है। हबीब यमनी कहने लगा, अबू जाल मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर वो जादूगर हुआ तो जादूगर का जादू जमीन पे चलता है, आसमान पर नहीं, आसमान पे जादू नहीं चलता। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पैगाम भेजा गया, फलां जगह पे आ जाए। मेरे करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जगह पर तशरीफ ले गए। पहली नजर हबीब यमनी ने देखा, अंदर से दिल बोला, कहने लगा, अबू जाल तूने तो कहा था ये जादूगर है, लेकिन मेरा दिल कहता है ये सोने चेहरे वाला जादूगर नहीं होता। तू ऐसा जादूगर है, इसने चेहरा तक वो इतने सोने चेहरे वाला बंदा जादू कर ही सकना। वो पहले उसमें पाबंदियां लाइया सन, उन्हें आखिया ना उस वाले पास तू तक ना तो कोशिश कर सब तू की भी पर्दे ने अंदर बाला उजरे। अबू जाल अबू नाम उसके अपने कमरे जो कटिया ना तो उसने कन्ने रुइयां दी उड़ियां ने, मुंडी ना लाओ सुभाना सही करके फरमाओ, उसने कन्ने रुइयां दी उड़ियां ने। उस आओ ये क्या करने हो, उस जे तू तकिया ते जे उसनी आवाज ताड़िया करना च पई ते आसन हथू गया है, आसन हथू हमारे हाथों से तू गया, उसे तू गया, उसे तू गया। आओ मेरे करीम नबी रऊफ रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे करीम नबी रऊफ रहीम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहां पे तशरीफ ले गए। पहली नजर हबीब यमनी ने देखा, अंदर से हबीब यमनी का दिल बोला, कहने लगा, इतना खूबसूरत चेहरे वाला, इतने प्यारे चेहरे वाला जादूगर नहीं हो सकता। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कहने लगा, ऐ मोहम्मद, चूंकि अभी तक हबीब यमनी ने कलमा नहीं पढ़ा, अभी तक हबीब यमनी पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में दाखिल नहीं हुआ। कहने लगा, ऐ मोहम्मद, ये जो चार लोग बैठे हैं इन्होंने मुझे आपके बारे में बड़ा बताया है कि आप जादू करते हैं, लोगों को जादू करके अपनी तरफ राग़िब कर लेते हैं, लोगों को अपना बना लेते हैं, लेकिन मेरा ये दावा है अगर आप जादूगर हैं, जादू जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं, जादू जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं। मेरे पाक नबी की बारगाह में कहने लगा, मेरे दो सवाल है, एक सवाल ऐसा है जिसका इजहार मैं अपनी जुबान से करूंगा, लेकिन दूसरा सवाल ऐसा है मेरा दिल होगा, सवाल मेरा होगा, जुबान आपकी होगी। पहला सवाल मैं कर वो मैं दसा भाई ए बड़ा सवाल है, केड़ा सवाल है? दूसरा सवाल है ए दिल मेरा, सवाल मेरा दसना तुसा वा दिल अंदर क्या चली रहा। बारू बंदे बारू भी काले होने दे अंदर भी काले होने, ओ काले ना अपरो फिर शाह काला है। ये अबू जान जड़ा सी ये बाजार चिट्टा सी, रंग इसना चिट्टा सी लेकिन करतूत काले सी, रंग चिट्टा सी करतूत जड़े सन काले सन। उन्हें जनाब बड़ा परेशान बैठे आ। आखना पहला सवाल ए दुआओ रीमा का फरमाया घबराई ना,
تو تکنا جا کے ہونا کیا دیکھو تو سی آگے ہوتا ہے کیا کیا ہے میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی بیٹھا ہے کلمہ نہیں پڑا آسمان کی طرف دیکھا 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کے اوپر چمک رہا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا محمد اگر تم سچے ہو یہ کہتے ہو کہ میں نبی ہوں وہ دیکھو آسمان پہ چاند چمک رہا ہے اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں میں آپ کا غلام ہو جاؤں گا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی کو اٹھایا میرے کریم آقا نے ابو جہل و شیبہ کہا فلاں فلاں گوارے نہ چاند 2 ٹکڑے ہونے والا گوارے یو تکیو دیکھنا چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں اور آج تک تاریخ اس بات کو جھٹلانے سے قاصر رہی کہ محمد نے چاند کیسے توڑا اس لیے کہ رب نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے جس کا ارادہ میرا محبوب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے 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 کمال ہے جناب ٹائم ہو رہا ختم جنہیں چند والے پسند کہنا ابو جہل ابو لات آئیوں رب لایا انہیں پرکونا ہے آسو دکے ابھی بھی یمنی ایئے جناب کولے اسے سونے کرم کرو لج بالا مہربانی فرماؤ حضور فرمایا کیا اپنا کلمہ پڑھاؤ سیجی سبحان اللہ فرماؤ پھر تقریر سیجی کر کے ہونی ہے کلمہ پڑھو حضور فرمایا نہیں کلمہ کی تو پڑھائیے اجا ایک طرح سوال رہنا کلمہ درتا ہوں پڑھاوا نا جو 2 سوال ہو گئے انہیں مکمل اجا ایک سوال ہے ابھی تیرا ایک سوال جاتا ہے کہنے لگا بتائیں میرے کریم آقا نے فرمایا تیرے گھر میں ایک بچی ہے جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی جو کانوں سے سن نہیں سکتی جو پاؤں سے چل نہیں سکتی وہ جو ہے ٹھیک ہو گئی ہے اٹھ کر بھاگنے لگا میرے کریم آقا نے فرمایا رک جا خوشخبری لے کے جا وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری غلامہ مر چکی ہے نہیں رہی ہے اس کلمہ پڑھیا اس ہے پھر نشانی دے آئی ہے نا کلمہ پڑھ کے یمن علی پاس دوبارہ رخ کی کار گیا نا گل ختم ہو رہی ہے دروازے پہ دستک دی اس بچی نے چلتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دروازہ کھولا ابھی بھی یمنی کہنے لگا بیٹا گھر میں کون آیا تھا وہ زبان ہاتھ سے پکار کر کہنے لگی نور ازلی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے معجزہ ہے سرکار کا چہرہ معجزہ ہے سرکار کا ظاہر معجزہ ہے سرکار کا باطن معجزہ ہے اور یہ بھی آپ کو میں محبت والی بات بتاتا چلوں کہ سرکار کی امت بھی معجزہ ہے سرکار تو ہی معجزہ نا لیکن سرکار کی امت بھی معجزہ ہے پچھلی امتیں انبیاء ہزار سال عمر ہے طویل قد و قامت کے مالک ہیں لمبی عمریں ہیں لیکن پھر بھی امت کی اتنی کثرت نہیں ہے لیکن نبی کی شان دیکھو کہ 1.25 لاکھ انبیاء تقریباً 1,14,000 انبیاء ان کی جمی انبیاء کی امتیوں کی 40 صفحے ہوگی اور آمنہ کے لال کے روزے آخر 80 صفحے یہ سرکار کی امت کی کثرت بھی یہ بھی ایک معجزہ ہے پچھلی امتیں تو نبی نے جب وصال فرما دیا ظاہری پردہ ہو گیا
تو نبی کو بھولیے، نبی کی تعلیم کو بھول گئے، لیکن قربان جائیں سرکار کے حکم پہ، سرکار کی تربیت پہ، سرکار کے فرمان پہ کہ سرکار دو جہاں کا ظاہری پردہ ہے۔ کچھ عاشق تو ایسے ہیں قرآن پاک یاد کرتے ہیں تو سرکار کی دربار پہ جا کے سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے اہل محبت بھی ہیں کہ سرکار کی حدیث سناتے ہیں یا دکھاتے ہیں تو پہلے آنکھیں بند کرتے تو کہتے ہیں سرکار کے دربار سے اجازت مل گئی ہے۔ ویسے بھی خوش بخت ہے، تو خوش بختی ہماری بھی ہے کہ ہم میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ جانا ہر ایک نے ہے، جانا ہر ایک نے ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین الحساب۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے ہیں ربا میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ جب حساب لینے لگے نا تو اس وقت سب مومن جو ہوں گے نا تیرا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبی کا کلام پڑھنے والے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کے خود کو نبی کا امتی بنانے والے، ربا اس دن ان کو بھی معاف فرما دے۔ ہم تو وہ خوش بخت ہیں کہ ان کے والدین فوت ہیں تو بیٹا دعا نہیں کرتا، تو جو ہے تو سمجھ جی کئی ایسے ہیں ایسی تربیت ہے کر کے گئے کہ والد مرتا ہے تو بیٹا دعا نہیں کرتا۔ کیوں دعا کرو جی؟ نہیں کدھر لکھا ہے دعا کرنا؟ ماں مرتی ہے بیٹا دعا نہیں کرتا، بیوی مرتی ہے اس کا بھائی دعا، اس کا رشتہ دار نہیں کرتا، بیوی فوت ہوتی ہے تو شوہر دعا نہیں کرتا، عزیز و اقربا دعا نہیں کرتے۔ اور میں کہتا ہوں اس عورت کی کیا شان ہوگی؟ اتنے لوگ زندگی نے آخری دن یہاں مرنے کے بعد عورت کے لیے سوائے خیر ہو، یہ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی محبت کی؟ یہ بھی تو سرکار کا یہ دربار کی ایک خوبصورت فضیلت ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا ہوا، بعض اوقات بندے کی اپنے گھر والے دعا نہیں کرتے، ہمیں اپنے گھر والوں کی ضرورت ہو نہ ہو، ہمیں تو رب کا خلیل دعا دے کے گیا ہے۔ عام بندہ بھی نہیں دعا کے دے کے گیا، ولی بھی دعا دے کے نہیں گیا۔ سرکار دو جہاں کے جد انجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ خانہ کعبہ کے مضافات میں، مکے میں حقیق کے پاس کھڑے ہو کے، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے مقام پہ، صفا و مروہ کے پڑوس میں ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے، ربا میں تو بخشا ہوا ہوں، میں تو بلند رتبے والا ہوں، میری عظمتیں مجھے رفتیں دیتے جانا، میری والدان کے بلند درجہ دیتے جانا، میری اولاد کی بھی خیر فرمانا۔ اور ربا یاد رکھنا ابراہیم خلیل اللہ خالی اپنے لیے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا، اپنے بیٹے محمد عربی کی امت کے لیے بھی دعا کرتا ہے، ان کو بھی بخش دینا، ان کو بھی بخش دینا۔ ہمارے تو سید جو ہاں آقا دو جہاں کے جد امجد دعا کر کے گئے۔ مجھے بتا دیں ایک وزیر اگر بات کر لے کسی کے بارے میں تو کام بن جاتا ہے، وزیر اعظم ہاتھ ملا لے تو بندے کے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ یہاں تو بات نہ وزارت والی ہے، نہ صدارت والی ہے، نہ کسی چوکیداری کی بات ہے، نہ کسی پٹواری کی بات ہے، نہ کسی ایم ایل اے مینے کی بات ہے۔ یہاں تو اس ہستی کی بات ہو رہی ہے کہ جو خانہ کعبہ کے پاس جاتا ہے تو خالق کائنات بھی فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اس کے قدموں کے آگے سے پتھر ہٹا دے جو میرا خلیل چلنے لگا ہے۔ وہ خلیل دعا کر رہا ہے، وہ حبیب دعا کر رہا ہے۔ اور سرکار دو جہاں بھی جب تشریف لائے تھے، سیدہ فرماتی ہیں حضرت آمنہ السلام علیہا فرماتے ہیں جب کونین کے والی تشریف لائے، میری گود میں تشریف لائے، ایسا نور نکلا کہ شام کے محلات روشن دیکھ لیے، شرق والے جھنڈے وہ بھی میں نے دیکھ لیے، جبریل نے جو مغرب میں جھنڈا لگایا وہ بھی دیکھ لیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ جھنڈا لگایا وہ بھی دیکھ لیا۔ اور سنو میرا نبی، تمہارا نبی، میرا لال محمد عربی، میں نے جب دیکھا کہ محبت سے دیکھ تو لوں نا کہ میرا شہزادہ ہے کیسا، اس کی چہرے کو دیکھ کے اپنے ظاہر و باطن کو میں منور کر لوں، خوشی کا انتہا پا لوں۔ جب دیکھتی ہوں تو دیکھتی کیا ہوں کہ میرا محمد عربی آپ کا نبی، جب یہ انبیاء کا سردار نبی سجدے میں ہے، جب یہ اپنے سجدے میں رکھ کے رب کی تعریفیں کر رہا ہے اور رب کی حمد و ثنا کرنے کے بعد رب حبلی امتی کی صدائیں ہم کرے نہ کرے فرق نہیں پڑتا۔ جب کونین کے والی نے کہہ دیا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب تو نے مجھے نبی بنایا، حبیب بنایا، کتاب دی، قرآن دیا، امت دی، عظمت دی، رفت دی، قرب دیا، وصال دیا، شرق غرب کی حکومت دی، جنت کی چابیاں دی، دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی۔ تو رب یاد رکھنا دنیا کی خزانے تیری عطا، آخرت کی عزتیں تیری عطا، دنیا کی وجاہتیں تیری عطا، لیکن رب یاد رکھنا میں اپنی امت کے لیے سوال کر رہا ہوں، امت کے معاملے میں رب مجھے راضی فرما دے۔ اور ایسے لیے مشکل چاہ شیر خدا فرماتے ہیں جب سرکار کا آخری وقت جب ہم قبر مبارک میں رکھنے لگے، دیگر سے عباس بھی راوی ہے،
حضرت عباس حضرت علی مشکل کشا رہتے ہیں، ہر دو بزرگ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں کو جب قبر انور میں رکھا جانے لگا، ہم سب نے دیکھا سرکار کے ہونٹ تب بھی ہل رہے، سبحان اللہ، ہونٹ مبارک سرکار کے تب بھی حرکت کر رہے ہیں، تب بھی حرکت فرما رہے ہیں۔ سارے حیران ہو گئے، ابھی تو جو ہے نا کوئی نہیں، مرنے والا کدا بول رہا ہوں نا، جو مر جائے اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، وہ کبھی آنکھیں کھولتا ہے۔ اصلی کہتے ہیں جب رکھ چھوڑا میں نے کان ساتھ لگائے کہ میں کونین کے والی کو سنوں کہ نبی کیا کہتے ہیں، ہونٹ ہل رہے تو لفظ تو ادا ہوں گے نا فصیح زبان میں۔ میرے سر کے کانوں میں سنا نبی کی آواز تھی، نبی کا فرمان تھا۔ نبی قبر انور کے اندر اترتے ہوئے بھی رب کی بارگاہ میں حاضروں سے پہلے بھی یہی التجا فرما رہے تھے، یہی ارشاد فرما رہے تھے، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب میری امت کو بخشے، میری امت کو بخشے۔ سمجھانی گل ہے، قبری سوال کتنے ہو سکتے جی؟ توجہ ہے نا کوئی نہیں؟ تریا ہو سکنا، تریا ہو سکنا، کوئی جواب بھی کوئی دیسی کہ نہیں؟ جی جی صحیح دے یا غلط ہے جواب دے کوئی دیسی نا، بولو دیر ہو رہی ہے نا، جواب بھی کوئی دے گا چاہے صحیح دے یا غلط دے۔ مجھے اتنا بتا دو، سوال کیے جائیں مردے سے تو مردہ بولتا کب ہے؟ تو پتہ چلا جب قبر میں بندہ رکھا جاتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، بخاری شریف شاید ستہ متفقن علیہ، لمبی چوڑا وقت نہیں میں بات کرتا، اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے بتا دو، ابھی تو غسل دیا تو حرکت نہیں کر رہا تھا، ابھی کپڑے خود نہیں بدل سکتا تھا، ابھی چارپائی پہ خود وہ لیٹ نہیں سکتا تھا، رشتہ دار اولاد اٹھا کے قبرستان تک لے گئی، تو اس کو غسل دینے والے اور اس کو کپڑے پہرانے والے اور اس کو اٹھانے والے اور اس کی نماز پڑھنے والے اور ہیں جی، میت کی نماز پڑھی گئی۔ مجھے بتا دو جب قبر میں رکھا تو فرشتے آ گئے، اب فرشتے نے جب بٹھایا تو بیٹھ گیا، ٹیک کی ضرورت نہیں، بیٹھا ہوا ہے۔ اب فرشتے جب بولتے ہیں تو سنتا بھی ہے، جب سنتا بھی ہے تو سمجھتا بھی ہے۔ پتہ چلا نہ صرف کان کام کرتے ہیں بلکہ دماغ بھی کام کرتا ہے، دل بھی حرکت کرتا ہے۔ اب اگر ساری انسانیت کو دیکھ لو، سائنس کو بھی دیکھ لو، تو سائنس کہتی ہے بندے کا دل حرکت کر رہا ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے، دماغ کام کر رہا ہو تو بندہ سمجھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو پتہ چلا جب سوال کیا تو پہلے مرا ہوا تھا، اب زندہ کیوں ہے؟ تیری سوچ اپنی، تیرا خیال اپنا، تیرا معاملہ اپنا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں پہلے مرا اس لیے تھا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، اب زندہ اس لیے ہو گیا ہے کہ آمنہ کے لال کے آنے کی باری ہے، اس لیے زندہ ہو گیا ہے۔ کیوں کہ نبی سے ملتے وہی ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں۔ مرنے والے سرکار سے ملا نہیں کرتے، جاگتے میں ملے، سوتے میں ملے، دن کے اجالے میں ملے یا رات کے اندھیرے میں ملے۔ ابو بکر ملا تھا تو وہ بھی زندہ تھا، تو نبی نے یہ درجہ دے دیا کہ ابو بکر لگ سینے کے ساتھ یا اللہ کمال کا ملنا ہے۔ کمال یہی نہیں کافی کہ تو اور میں دوست ہیں، اور جب تو میرا غلام بن گیا ہے تو دنیا میں بھی رفاقت ہے، مزار میں بھی جو مرضی کرتے پھرو نا۔ سید عمر فاروق کو، سید صدیق اکبر کو سرکار سے جدا تو نہیں کر سکتے، بولیے نا، بولیے نا۔ مجھے اتنا بتا دو، جب کسی ولی کے آستانے پہ جاتے تو یہ خیال رکھے جاتے ہو کہ اللہ کا بڑا کامل ولی ہے، اس جگہ پہ یہ سویا ہوا ہے، یہ جگہ بھی متبرک ہے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے، اس ولی کا وسیلہ دیا جاتا ہے۔ تو مجھے بتا دو جہاں نبی اور نبی کے ساتھی ہوں، اس جگہ کی شان کا کیا مقام ہوگا؟ اہل محبت تو لکھتے ہیں کہ جہاں سرکار دو جہاں کا جس میں اقدس رکھا ہے وہ جگہ عرش سے بھی بلند ہے، وہ جنت سے بھی اعلیٰ، عرش سے بھی فضیلت رکھتی ہے، وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ رب کی جمی مخلوق ہے جو اس نے بنائی، لیکن ہر مخلوق ہونے کے باوجود رب کا حبیب کوئی نہیں ہے۔ رب کا حبیب وہی ہے جو آپ اور میرے آقا دو جہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سرکار رب کے حبیب ہیں، اور سرکار کو پڑھایا رب نے، بنایا رب نے، وہ بنانے میں بے مثال، ہمارا نبی بننے میں بس اس کی مثال نہیں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی بھی نہیں ہو سکتا۔ ثانی تو دور کی بات ہے، جس کا سایہ ہی نہیں ہے اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سرکار دو جہاں کے غلام ہیں، جن کا نام لے کے پچھلی امتیں جنگوں میں دعا کر کے کامیابیاں لیتی تھی۔
بارش نہیں ہوتی تو سرکار کا نام لے کے بارشیں ملتی تھی، دشمن آ جاتا تھا، دشمن غالب آ جاتا تھا تو سرکار کا نام نامی اس میں گرامی لے کے دعا کرتے تھے تو رب دشمن کو مغلوب کر دیتا تھا، سرکار کا نام لے ماننے کو غالب فرما دیتا تھا۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، ہم کیوں نہ سرکار کا نام لیں، ہم کیوں نہ سرکار کا نام لے کے اٹھیں چلتے پھرتے سرکار کا نام لیں؟ کیوں جب رب نے اپنے نبی کا نام خود سے جدا نہیں کیا، کسی کو کیا اجازت ہے کہ نبی کا نام رب سے جدا کرنا شروع کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ یہ وہ ہے جو جنت کی کیاریوں میں لکھا ہوا ہے، جنت کے در و دیوار پہ لکھا ہوا ہے، آس کے کنگرو پہ لکھا ہوا ہے، جنت کے ہر پتے کے اوپر لکھا ہوا ہے، جنت کے بنے یاقوت کے خوبصورت ستونوں پہ لکھا ہوا ہے، ہر ایک محل کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لفظ اللہ ختم ہوتا ہے، اللہ کا نام اس میں گرامی ختم ہوتا ہے، آپ کے ہمارے نبی رحمت سلسن کا نام اس میں گرامی محمد شروع ہو جاتا ہے۔ رب نے بھی جب جنت سجائی نا اپنے نام کے ساتھ اپنے پاک نبی کا نام لکھ کے بتا دیا کہ یہاں بھی وہی آئے گا جو میرے بعد اس نبی کے اس نام کی قدر کرنے والا ہو۔ سپارے 25 پڑھے گئے، سورہ یاسین 95 دفعہ پڑھی گئی ہے، مختلف صورتیں سینکڑوں دفعہ، روچی بساروں دفعہ، اگر یہاں کلام پڑھا جائے تو 4 تو یہی ہو جائیں گے۔ بہت خوبصورت پڑھائی کی گئی ہے، خدا اس کو قبول فرمائے۔ یا رب العالمین جو آپ نے پڑھا، جو ہم نے کہا، قبلہ طاری صاحب، قبلہ چشتی صاحب، شیخ سلطانی صاحب، آپ کی صاحب نشر جو پاک کلمات نظر نسل کی صورت میں پیش کی، خدا قبول فرما۔ یا رب صاحب خامد جو لنگر پاک کا اہتمام میلاد پاک کے لیے ختم پاک کے لیے کیا گیا ہے، یا اس کو بھی قبول و منظور فرما۔ لقمہ لقمہ قطرہ قطرہ میں پاک بارگاہ میں مقبول بنا کر 30 مکمل قرآن پاک سمیت ابراز و صاحب سمیت جو پڑھا گیا خدا سرکار سے جہاں کے دربار میں میلاد شریف کا تحفہ پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ سرکار کے وسیلہ سے جمیع انبیاء، صحابہ، صحابیات، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، جمیع اولیاء اللہ اور بالخصوص طور پر ملک وحید صاحب کی اہلیہ محترمہ اور رحمت اللہ تعالی علیہا کے لیے حاجہ کرتے الہی قبول و منظور فرما۔ خدا ری ہماری اس بہن کو بخشش کے اعلیٰ مرتبہ عطا فرما، خدا قبر کو کشادگی عطا فرما، دیدار مصطفیٰ، پہچان مصطفیٰ کی برکتیں اور سرکار دو جہان دربار سے شفاعت عطا فرما۔ یا رب العالمین قبر کو وسعت بھی عطا فرما، وسعت عطا فرمانے کے بعد جنت میں داخلہ آسان فرما۔ دنیا میں اگر غلطی کوتاہی ہو اس کی معافی عطا فرما۔ جو بھی کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ، کوئی بھول کے ساتھ کوئی ایسی غلطی، خدا اپنے پاک دربار سے فضل فرما، ماہ مقدس کی برکتیں ساتھ شامل کرتے رات کی محفل کی برکتوں سے خدا ہماری اس بہن کو بخشش کے اعلیٰ مرتبہ عطا فرما۔ خدا گناہوں کی معافی عطا فرما، خطاؤں کی معافی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر قسم کے برے عمل کی معافی عطا فرما۔ جو بھی نیک عمل کیا